السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو نیو ایپیسوڈ آف آج کی بات. اور آج کی بات کے اندر ہم جو موضوع ڈسکس کریں گے وہ ہے نیبرہڈ ایٹ انٹرنیشنل لیول. اور اس موضوع کے اوپر بحث کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے رسلان طاہر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جیسا کہ آج کی بات کی نیو ایپیسوڈ میں، نیو قسط میں آپ نے موضوع رکھا ہے نیبرہڈ ایٹ انٹرنیشنل لیول. دیکھیں، پڑوسی یہ سب باتیں ہمیں مختلف چینل سے، مختلف شخصیات سے اور مختلف فقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، علماء حضرات، پھر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء حضرات سے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں اس اسپیسیفک موضوع کے حوالے سے. لیکن جو اہم بات ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹورڈز سوسائٹی اوور آل، اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پڑوس اور پڑوسی کے حوالے سے آپ کے مذہب، آپ کے دین، آپ کے فقے نے جتنی بھی باتیں موجود ہیں، اور میرے خیال میں تمام مذاہب، تمام فقوں میں، تمام نسلوں میں پڑوس اور پڑوسی کے حوالے سے حقوق کا ذکر ہے اور برابر موجود بھی ہے. ہمیشہ شخصیت جو ہوتی ہے وہ ترجمانی کرتی ہے کسی بھی قوم کی. افراد مل کے سوسائٹی بنا رہے ہیں، معاشرہ بنا رہے ہیں، اور پھر معاشرے مل کر ایک نیشن کی صورت اختیار کر رہے ہیں. پھر جو مزاج ہم روا رکھتے ہیں اپنے کسی بھی پڑوسی کے ساتھ، چاہے وہ ہم اپنی انفرادی طور پر اپنے گھر کے ساتھ موجود گھر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یا پھر انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر بات کر رہے ہیں، مختلف صوبوں کے لوگوں کی آپس میں روابط کے حوالے سے اگر بات کریں، یا پھر انٹرنیشنل لیول پر مختلف ممالک کے لوگوں کی آپس کے حوالے سے بات کریں، یا ممالک کی اگر ٹیریٹوریل فیکٹر کو بھی دیکھیں، ہم ٹیریٹریز کو بھی دیکھیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں، تو در حقیقت جو ہمارا مزاج دوسرے شخص کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہم سے ملحقہ کسی جگہ میں، کسی گھر میں، کسی مکان میں، کسی سرحد کی ملحقہ ایک جو طے کر رکھی ہیں آپ نے باؤنڈریز، ان میں ملحقہ ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارا مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج در حقیقت ہمیں ایز این ہیومن بینگ ڈیفائن کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ، ہماری پرورش، ہماری جو ایک نشو و نما ہوئی ہے ایز این انڈیویجول اکارڈنگ ٹو دی ریلیجن اور اکارڈنگ ٹو مورل نارمز اور ایتھکس ایز اے سوسائٹی، ایز این انڈیویجول ان دا سوسائٹی، وہ کس طرح کی ہوئی ہے. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، کسی بھی شخص کے حوالے سے، کسی بھی شخص کی طرف اپنے مزاج کی نمائش کرتے ہوئے، یا پھر عوامی سطح پر آپس میں مختلف صوبوں کے لوگوں کے درمیان مزاج کی نمائش کرتے ہوئے، یا پھر انٹرنیشنل لیول پر اپنے جڑے ہوئے مختلف ممالک کے ساتھ اپنے مزاج کی نمائش کرتے ہوئے، اس چیز کو ہمیشہ زیر غور رکھیں کہ جو بھی آپ نمائش کر رہے ہیں، جو بھی دکھاوا کر رہے ہیں، جو بھی مزاج آپ دکھا رہے ہیں، جو بھی برتاؤ آپ روا رکھ رہے ہیں، وہ در حقیقت آپ کی پرورش کی نمائندگی کرتا ہے، اس پرورش کی جو آپ کے فقہ، مذہب، دین اور عقیدے کے مطابق ایک سوسائٹی میں مکمل ہوتی ہے. تو کیونکہ ہر دین میں حقوق کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے خاص طور پر ذکر موجود ہے اور تلقین ہے اس حوالے سے، تو لہٰذا اس کو اسی زمرے میں دیکھتے ہوئے آپ ہمیشہ یہ بات زیر غور رکھیں کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی روابط میں، کسی بھی تعلق میں، چاہے وہ آپ کے انفرادی طور پر، انفرادی سطح پہ ہے، چاہے آپ کے نیشنل لیول پر ہے یا انٹرنیشنل لیول پر ہے، تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ریئیکٹ یا ایکٹ کس مزاج اور کس زمرے میں اور کس زاویے کے مطابق کرنا چاہیے. اور سب سے اہم بات جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ در حقیقت انفرادی طور پر جب کسی بھی سطح پر جا کے اپنے مزاج اور اپنی کی رونمائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت آپ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے آپ کی سوسائٹی کی،
آپ اپنی سوسائٹی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی ہے. تو در حقیقت وہ آپ کی کمیونٹی, آپ کی سوسائٹی, آپ کے معاشرے کی جو نارمز ہیں, جو آپ کی ریلیجیس ایک پرنسپلز ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کو ہمیشہ انتہائی میچورٹی کے ساتھ, انتہائی ذہنی پختگی کے ساتھ اپنے اقدام اٹھائیے اپنے مزاج کی نمائندگی میں اپنے پڑوسیوں کی طرف. تو اس میں ایک اہم بات اور بہت اہم بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ہمارے حکمران, المیہ یہ ہے کہ خیر ہم کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے ہیں, اور نہ ہمارا یہ ہمیشہ کوئی خاصہ رہا ہے آج کی بات کا, کیونکہ ہمارا مقصد ہمیشہ کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کرنا ہے سوسائٹی کی طرف, تنقید نہیں ہے یا کوئی بحث نہیں ہے. تنقید سے بالا تر ہمارے حکمران کا یہ المیہ رہا ہے کہ ہم جب بھی کسی جگہ پر نمائندگی جا کے کرتے ہیں تو ہم صرف ذاتی نمائندگی کی طرف وہ رکھتے ہیں, جبکہ آپ ذاتی نمائندگی سے بالاتر ہو کے اپنی قوم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ قوم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, یا قوم کی نمائندگی کے لیے آپ کو چنا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو الیکٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے, تو لہٰذا اس چیز کو زیر غور رکھیں, اپنے ذہن نشین رکھیں کہ آپ کو ایک قوم کی نمائندگی کا حق ملا ہے, اور اس قوم کی نمائندگی کا حق یہ ہے اور اس کا فرض یہ ہے آپ پر کہ آپ برابر ایک اچھے مزاج کے ساتھ اپنے عقائد کو زیر غور رکھتے ہوئے اپنی نمائندگی کریں. تو یہ کچھ عوامل ہیں جن کے اوپر ہمیں نیشنل, انڈیویجول لیول پر, کمیونٹی لیول پر, پھر نیشنل لیول اور پھر انٹرنیشنل لیول پر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اچھے مزاج, اچھے تعلقات آپ کے لوگوں کی فلاح کا باعث بنتے ہیں. تو تعلقات کو اچھا رکھنا جہاں پر ہم پر انفرادی طور پر فرض ہے, وہیں پر ہم پر نیشنل لیول پر, قومی سطح پر بھی, اور پھر انٹرنیشنل لیول پر بھی ہم پر فرض ہے. اچھا سر, وہ ایک سینگ بھی ہے کہ اینی ون ہو بلیوز ان اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے لیٹ ہم بی کائنڈ ٹو ہز ہر نیبرز. اس حوالے سے سر آپ کیا؟ جی بالکل. دیکھیں, جو بھی میں نے جیسا کہ ذکر کیا بھی اپنی گفتگو میں پہلے بھی, کہ کوئی بھی شخص, وہ چاہے کسی بھی نسل, فقے, رنگ, مزاج یا دنیا کے کسی بھی حصے میں سے, وہ خطہ ارض میں کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو, وہ بلیو ان گاڈ تو رکھتا ہے, اور خدا پر یقین رکھنے کا, چاہے وہ اس کو جس بھی زمرے میں اپنی عبادات کو بروئے کار لاتے ہیں, اپنی عبادات کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, ہمیشہ خدا پر یقین رکھنے کا سب سے اہم ایک پہلو جو اس سے اخذ ہوتا ہے اس یقین سے, وہ یہی ہے کہ جب آپ خدائے لم یزل پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی طرف نرمی سے پیش آتے ہیں, اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں سے آپ نرمی سے پیش آتے ہیں, آپ کے مزاج میں نرمی آتی ہے, آپ کے مزاج میں شفتگی آتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شائستگی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ کچھ پازیٹیو دیتے ہیں, ان کی لائفز کی طرف, ان کی انڈیویجول لائفز کی طرف, ان کی انڈیویجول انفرادی زندگیوں کی طرف آپ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ جیسے آپ کا یقین کامل خدا کی ذات پر پروان چڑھتا چلا جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, جیسے جیسے آپ ذہنی اپنی روش میں گامزن ہوتے ہیں اور جستجو میں گامزن ہوتے ہیں, اپنی ذہنی عقل کو بروئے کار لاتے, عقل کا استعمال کرتے ہوئے, اسی طرح آپ کے مزاج کا ڈھلنا بھی بہت ضروری ہے, آپ کی عادات کا ڈھلنا بھی بہت ضروری ہے, آپ کی انفرادی گروتھ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اگر اس کو ہم آسان الفاظ میں بھی بات کریں, ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ جس طرح یقین کامل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے, اسی طرح آپ کے مزاج جو کہ آپ کے حقوق کے تمام پیمانے پورے کرے گا, وہ بھی پروان چڑھتا چلا جائے گا. ارسلان صاحب, یہ بتائیے گا کہ انفرادی طور پہ ہم جو ہمسائیں کے ساتھ وہ کیسا سلوک کریں, ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. جی بالکل. انفرادی طور پر اگر ہم بات کریں, دیکھیں جو سب سے خوبصورت تحفہ آپ کسی بھی شخص کو دے سکتے ہیں وہ آپ کی خوش مزاجی ہے. سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ پروردگار نے سب کے لیے رزق کے مختلف ذرائع پیدا کر رکھے ہیں, اور پھر آپ کے قابل سے رزق میں اضافہ ہے, کمی ہے, جو بھی ہے. لیکن سب سے خوبصورت تحفہ یا خوبصورت چیز جو آپ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو دے سکتے ہیں, یا اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو, یا اپنی ذات سے ملحقہ لوگوں کے لیے جن خوبصورت تحفہ جو آپ پیش کر سکتے ہیں, وہ آپ کی خوش مزاجی ہے, خوش اخلاقی ہے.
اپنے اخلاق اپنے مزاج کو خوبصورتی سے خوش اخلاقی میں ڈھالیے اور اپنی لفاظت کو اپنے کردار سے ثابت کیجئے، اپنی خوش مزاجی کو اپنے کردار سے ثابت کیجئے. اور یہ ایک مطلب کامن سی باتیں آپ کو سننے کو بھی ملتی ہیں جی، کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اس کی تکلیف میں اس کے کام آئیں، مختلف چیزیں جو بھی ہیں جس میں ہمارے مختلف مذاہب میں بھی مختلف اصلاحات موجود ہیں. لیکن سب سے اہم بات ایک جو میں ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ خوش مزاجی خوش اخلاقی سے اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں سے، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں سے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے پیش آئیے. خوش مزاجی خوش اخلاقی آپ کی ذات کی پرورش کے لیے بھی اچھی ہے اور آپ کے رشتوں کی پرورش کے لیے بھی اچھی ہے. تو ان چیزوں سے بہتری آتی ہے اور بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کے تعلقات میں مضبوطی بھی آتی ہے. جی ڈیئر ویوز، یہ تو تھا آج کا موضوع جس میں ہم نے ڈسکس کیا، جس میں ہم نے بات کی، جس میں ارسلان صاحب نے روشنی ڈالی نیبرہڈز انٹرنیشنل لیول کے اوپر انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے جو انفرادی سطح پر جو ہمسایوں کے حقوق ہیں اس کے اوپر بات کی. ناظرین، ابھی تک کے لیے ہمیں اس موضوع کے ساتھ اجازت دیجیے. نیکسٹ موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.